یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے کبھی کبھی دائیں بائیں طرف سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میں کبھی یوں دیکھتا تو وہاں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کبھی ادھر سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور میرے مصطفیٰ جان کریم ہمارے آقا جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم جواب دیتے وعلیکم السلام۔ ایک مرتبہ تو سرکار کا یہ موڑ بن گیا سمجھو ہماری بھاشا میں، مولا کائنات فرماتے ہیں میری تقدیر جھاگ گئی تو آپ نے میرے انگلی کو جھنجھوڑ کر کہا علی تم جانتے ہو یہ مجھے کون سلام کرتے ہیں؟ اور دیکھو آج تو دور سے سلام کی آواز آ رہی ہے۔ ایک نقطہ میں دے رہا ہوں آپ کو اگر دماغ میں آئے تو، کہنے والے نبی پاک انبیاء کے امام فرماتے دیکھو آج تو مجھے کوئی دور سے آواز آ رہی ہے، سننے والا ولیوں کا امام، کہنے والے نبیوں کے امام امام الانبیاء، اور سننے والا اولیاء کے امام جن کے در سے ولایت نکل، امام الاولیاء، کیا شیر خدا۔ راز کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک راز کی بات، حضور نے فرمایا علی سنتے ہو آج کچھ دور سے آواز آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اچھا آؤ تمہیں دکھا بھی دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تو صحیح ہاں میں آواز سن رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا آؤ ہم تمہیں دکھا بھی دیں۔ توجہ سے سنیے گا، دو تین لفظوں کی بات ہے، سمجھ میں آئے تو بس زندگی اور موت دو تین لفظوں میں ہی ختم ہوتی ہے۔ لا نہیں مانتا، ختم ہو گئی، اور کہہ دیا صدقتا یا رسول اللہ، مان گیا تو سبحان اللہ بے شک کام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو علی وہ پہاڑ، اس پہاڑ پر ایک درخت، اور ایک درخت کی چھوٹی ڈالی سے چھوٹی ایک پھول کی پتی، ایک ڈالی میں ایک پتی، تو مولا کائنات کیا فرماتے جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر کیا فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، ایک پہاڑ پر درخت ہے، درخت پر ایک ڈالی ہے، ڈالی میں ایک چھوٹی سی پتی ہے، مگر آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ ذرا ہل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ ہل نہیں رہی علی، یہ وزن میں کہہ رہی ہے، جھوم کر کہہ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہر لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، ہر لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ ایک توبہ کی بات سنائیں اور پھر ہم واپس درود و سلام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر اللہ کے رسول ہمارے آقا کی رحمت اور اللہ کی ربوبیت، رب العالمین، ہمارا رب ہمارا اللہ کتنا رحمان رحیم کریم ہے۔ اس ساری دنیا میں جو کچھ محبت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں محبت کے جذبات میں لوگ گلا کاٹ دیتے ہیں، عاشق رسول گولیاں مار دیتے ہیں، عاشق رسول صبر کر لیتے ہیں، عاشق رسول پیار دیتے ہیں، عاشق رسول کیا اتفاق پریم کی بات کرتے ہیں، عاشق رسول فساد کی بات نہیں کرتے، اور دین اسلام کا نام ہی شانتی ہے۔
پیار اور محبت کا نام اسلام ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ اس طرح سے بیان ہوا۔ آپ سرکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے نماز عشاء پڑھ کر نکلا اور راستے میں ایک مدینے کی جگہ ایک گلی میں ایک چوک میں بیٹھا، میں مطلب جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت میرے پاس آ کے کھڑی رہی۔ نقاب پوش عورت میرے پاس آ کے کھڑی رہی اور مجھے کہا ابو ہریرہ تم سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہیے۔ آپ نے کہا کہیے، تو عورت نے کہا ابو ہریرہ میں نے گناہ کر لیا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے، کسی کے ساتھ برا کام کر لیا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا توبہ استغفر اللہ، کبیرہ گناہ۔ پھر وہ عورت بولی اتنا ہی نہیں، اس سے پیدا ہونے والا جو بچہ تھا اس کو بھی میں نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو کے کہنے لگے توبہ استغفر اللہ، کبیرہ گناہ تو کیا اور کبیرہ گناہ۔ پھر عورت نے دھیرے سے آواز کے اندر ہلکا پن، ایک غم، اور دھیرے سے پھر کہا اس نے ابو ہریرہ کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ توبہ استغفر اللہ، ایک تو کبیرہ گناہ کیا، پھر بچے کو مار دیا، دوسرا کبیرہ گناہ کیا، تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، جا، ایسے آپ نے کہہ دیا۔ وہ عورت نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی۔ لوگ جمع ہو گئے، بچے بھی کچھ آ گئے، آپ بھی دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو پھر وہ اپنے راستے چلی گئی۔ ابو ہریرہ، کچھ آدمی، کچھ بچے اپنے راستے چلے گئے۔ راستے میں جاتے جاتے یہ تھے صحابہ، ذرا بھی تھوڑی بھی بے ادبی نہیں کرتے تھے۔ راستے میں جاتے جاتے ایک خیال آیا کہ ابو ہریرہ تم کون ہوتے ہو فتویٰ دینے والے؟ جب مسجد نبوی میں ہمارے نبی موجود ہے، ہمارے آقا تشریف فرما ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تم نے کیا فتویٰ دے دیا اور کیوں دے دیا؟ تمہیں کیا معلوم؟ استغفر اللہ۔ آپ پوری رات سوئے نہیں، توبہ کرتے رہے، عزیزی کرتے رہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ نماز فجر کے لیے پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے، نماز فجر ہوئی، آقا کریم جانے نماز پڑھائے۔ اس زمانے میں تو یار سارے صحابی تھے، مولا کائنات، اوہو کن کن کے نام تو یہاں سارے ستارے اور دو جہاں کا چاند، آمنہ کے لال، کیا دائی حلیمہ کے دلارے، ماں فاطمہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اذان دے رہے تھے، ساری مسجد نبوی میں جماعت ہوئی، لوگوں نے نماز پڑھی۔ فجر کے بعد کچھ ذکر ہوا، کچھ مسئلے مسائل ہوئے، لوگوں نے کچھ کہا، حضور نے کچھ سنا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ آئے اور کہا یا رسول اللہ کل ایک خطا ہو گئی ہے مجھ سے۔ کہا بولو کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کسی عورت نے فتویٰ پوچھا اور کہا، پھر ساری حقیقت بتائی کہ زنا کر لیا، پھر بچہ پیدا کیا، پھر بچے کو مار دیا۔ میں نے یہ جواب دیا تو سرکار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو ہریرہ تم نے کیا کر دیا؟ سنیے میرے اور تمہارے کریم آقا، جانے جانا آقا، جس کے لیے ہم مرتے ہیں، مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے، ہم اور ہمارے آل اولاد، ایسے ہمارے پیارے آقا نے پیارے اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی کیسی بات کی، کہا اے ابو ہریرہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اس کو فتویٰ دے دیا جبکہ تمہیں معلوم نہیں کہ میرا اور تمہارا اللہ کریم ہے، وہ بخشنے میں آئے تو ساری خطائیں ایک ہی نیکیوں میں
بدل دے، بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس سے ڈھونڈو کہاں ہے، اس کی تلاش کرو اور اس کو اللہ کی رحمت سناؤ، کہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کریم ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ ابو ہریرہ اٹھے مسجد نبی سے اور مسجد نبی سے باہر نکلے اور ڈھونڈنے لگے۔ ظہر میں آئے، پھر ظہر کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، دعائیں ہونے سے پہلے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی سے باہر نکلے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے، ایسے گھوم رہے تھے، اس طرح سے چل رہے تھے کہ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ ابو ہریرہ مجنون ہو گئے۔ آپ کو غم آ گیا، غم آپ کے دل و دماغ میں چھا گیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اور حالانکہ اللہ تو کریم ہے، کرم کرنے والا۔ اب مشکل سے عصر کے قریب قریب وہ عورت اسی جگہ اسے ملی، تو پھر عورت سے کہا ٹھہر جا اللہ کی بندی، تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ ہمارا کریم ہے۔ کریم سونے پیارے آقا نے فرمایا ہے، جانے جانا سرور کائنات نے فرمایا ہے، رحمت للعالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ چاہے تو تیری دعا اور تیری توبہ ایک ہی آنسوؤں کے صدقے میں قبول ہو جاتی ہے، اور قبول ہو جائے۔ وہ عورت نے وہیں اللہ کی محبت کے کھاتے ایک چیخ ماری اور رو پڑی اور ہنچیاں بھر گئی، اور ہنچیاں بھر کے ہنچیاں آتے آتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ بچے پھر جمع ہو گئے، کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے، ابو ہریرہ بھی رہے، کچھ وقت کے بعد ہوش میں آئے